اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام مومنین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں نوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جڑے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے اللہ پاک انہاں نوں توفیق عطا فرمائے۔ جڑے لوگ بیمار بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اللہ پاک انہوں نے روزے دے اہمیت سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔ سجاد حیدری صاحب اس ویلے ساڈے وچ موجود نہیں، ساڈے عظیم دوست سن اس مجلس دے وچ باقاعدہ بڑی دیر اور دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک سجاد حیدری صاحب دے درجات بلند فرمائے، انہوں نے قرب امام حسین علیہ السلام کی جگہ رسید۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ قدر دیاں پہلیاں 3 آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک خود اہمیت دا حامل ہے کہ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں دا سردار ہے۔ جڑے ویلے دا چند نظر آ جاتا ہے یہ اپنی اہمیت آپ واضح کرتی۔ پھر یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ماہ مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا وصال ہے۔ یہ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت ہے۔ یہ پھر لیلۃ القدر ہے۔ یہ نزول قرآن ہے۔ بہت زیادہ اہمیتاں دا حامل ہے یہ ماہ رمضان۔ اس ویلے جڑا عشرہ جا رہا ہے شہادت امیر المومنین تو بعد 1.5 دن جا رہے ہیں 21 تو لے کے انہاں دی کسے تاک رات لیلۃ القدر 21 سے یا 23 سے یا 25 سے یا 27 سے یا 29 سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے۔ وہ دا قرآن حکیم نے ذکر کیتا ہے بڑی خصوصیت نال۔ تو میں امیر المومنین دی بارگاہ جہاں نذرانہ پیش کرنا ہے وہ نال میں چاہنا کہ لیلۃ القدر متعلق کچھ عرض کیتا جا سکے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ جن نازل کیتا گیا ہے وہ دا باقاعدہ نام تے نہیں کہ قرآن پاک بھی، قرآن بھی نہیں، فرقان بھی نہیں، کتاب بھی نہیں آیا، لیکن علماء متفق نشیہ سنی کہ یہ قرآن پاک دا ہی ذکر کیتا گیا ہے۔ تے اللہ فرما رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ دو گلاں، یا رات قدر والی بنی ہے قرآن دے نزول دی وجہ تو، یا پہلے قدر والی رات سی تے یہ وچ قرآن نازل۔ دو چیزاں سے اللہم صلی۔ میرے محترم سامعین، دوویں خصوصیتاں قرآن پاک دا اس رات وچ نازل ہونا یہ بھی خصوصیت اور قدر والی رات وچ قرآن پاک دا نازل ہونا یہ بھی ایک خصوصیت۔ مثلا کسی احاطے وچ خالی آتا ہوئے اتنے مجلس ہوئے، جدن اتنے مجلس ہوتی ہے ادن بہرحال وہ فرش عزا ہوتا ہے، وہ ایک اہمیت ہے۔ جدن مجلس ہوتی ہے جس دن ادن وہ ایک اہمیت ہے۔ وہ مجلس اس جگہ تو ہوتی ہے تو اس جگہ دی اہمیت بنتی۔ اگر امام بارگاہ وچ مجلس ہوئے تو امام بارگاہ دی پہلے ہی اہمیت ہے۔ تسی قبلہ اپنے گھر نماز پڑھتے ہو، جڑی جائے نماز ہے وہ مسجد ہے،
2 منٹ واسطے 10 منٹ واسطے 15 منٹ واسطے. مسجد اس میں ظرف ہے، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں. وہ گھر دے وچ تسی کھلو کے پڑھتے ہو مسجد نہیں، تے گھر دے وچ جدوں نماز پڑھو گے نا جنی دیر اتنے نماز ہوے گی باہر خصوصیت دی حامل ہو جگہ جتھے معبود دی عبادت ہو رہی ہے، جتھے مسجود دے سجدے ہو رہے ہیں، وہ خصوصی جگہ بن جاتی ہے جتھے نماز ہو رہی ہوتی. اور اگر وہی نماز باقاعدہ مسجد وچ پڑھی جائے پھر وہ دی بکری شان ہے. ایک تے یہ بھی کہ یہ وچ قرآن نازل ہوا ہے اس رات وچ قرآن نازل ہوئے تو پھر بھی رات دی بڑی اہمیت ہے. جس رات وچ جنیاں جیباں اس ویلے میرے سامنے بندیاں دی بیٹھے ہیں جیباں موجود نے، اگر کسی جیب وچ سجدہ گاہ ہوئے گل تے ہے نا کہ بلا جیب وچ ماچس بھی ہو سکتی ہے، جیب وچ سگریٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیب وچ اور بھی کچھ ہو سکتی، لیکن اگر جیب وچ سجدہ گاہ ہے گل تے ہے نا. یہ مطلب اس جیب دی اہمیت ہے جہدے وچ سجدہ گاہ ہوگی، اس رات دی کتنی اہمیت ہوئے گی جہدے وچ قرآن نازل ہوگا. یہ مطلب ایک تے قبلہ دی اے اہمیت ہے کہ اس رات وچ قرآن نازل ہے. دوسرا یہ کہ میں پہ سوچیا بڑا، اللہ فرماندہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. میں سوچنا بڑا مجلس پھولیا تفسیراں پڑھیاں میں. ایک وقت ہے سی جدوں زیادہ وقت ہوتا سی اس دور دی گل، میں سوچیا بھی آخر یہ رات کدھر قرآن اترن تو پہلے بھی قدر والی تو نہیں. ایک تے قرآن دے اترن نال قدر والی بنی، دوسری اگر پہلے بھی قدر والی رات ہوئے تو اس طرح جی میں نماز مسجد چ پڑھی جائے، یعنی اگے ہی مسجد ہے وہ پھر نماز پڑھی جائے. میرے عزیزو وہ پھر مجھے مل گئی ایک میں قرآن پاک ملیا جی، وہ سید امداد حسین کاظمی صاحب گزرے نے، کوئی گجرات دے ساتھ نہیں دیکھے، سید امداد حسین کاظمی، انہاں ترجمہ قرآن کیتا ہے نہ تھوڑی تفسیر کی تھی، انہاں دے میں قرآن چو مل گئی ہے. وہ معصوم نو کسے پوچھیا کہ حضور ایک تے دی یہ شان ہے کہ اس رات وچ قرآن نازل ہوئے، یہ شان ہے قابل قدر رات. اللہ فرماندہ ہے قدر والی رات میں نازل کیا. کیا یہ قرآن اترن تو پہلے بھی کسی خصوصیت کی حامل سی یہ رات؟ یہ قرآن اترن تو پہلے یہ رات پہلے بھی کسی خصوصیت کی حامل سی. تو وہ فرماندے نے کہ پیغمبر نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ رات ہے جو قرآن اترنے سے پہلے بھی اہمیت کی حامل ہے. اس نے جی پہلے کی سی بہوالا صافی صفحہ نمبر 533 یہ میرے کو موجود ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اے شخص تمہاری اور تمہاری اولاد پر اسی رات میں اللہ نے ہماری ولایت کو واجب کرا. یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر تم پر اور تمہاری اولاد پر اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا. تو جس رات میں اللہ نے ہماری ولایت کو واجب قرار دیا پھر اسی رات میں لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ اللہ دے سامنے پوری دنیا قبلہ بے بس ہے کہ اگو بندہ ایک لفظ بھی بولے واقعی سانو پتہ کوئی نہیں. اس واسطے ایک کہہ ہو رہا ہے جڑا ادراک دا خالق ہے، جڑا ادراک دا خالق ہے. قبلہ دعائیاں تے ڈاکٹراں لکھیا ہوتا ہے یہ 2 سال تک 2 سال تو بعد پوائزن بن جائے گی. یہ مطلب سال چ استعمال کرو، 2 سال واسطے استعمال کرو. یہ بوتلیں شوتلیں بھی لکھی ہوتی ہے تاریخ کہ اتوں تک استعمال کرو. جنہیں کوئی شے بنائی ہوگی نا انہوں پتہ ہے کنے جوگی ہے، جنہیں کوئی شے بنائی ہوگی انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی. اللہ جانتا ہے جنہیں ساڈے ادراک بنائے نے کہ یہ عقلاں کنے جوگی ہیں. ایک دفعہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں کیا شعور ہو کہ وہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہے شہید دی زندگی ساڈے شعور تو باہر. پھر پہنا شہید دی زندگی ہے وہ زندہ لیکن ساڈے شعور تو باہر ہے. اللہ آدھا تھوڑے شعور سے نہیں آ سکتی. اور بندہ تکے نہ سوچنا شروع کر دے تو بیوقوف ہے بندہ جنہیں شہید دی زندگی تے غور و خوض کرنے لگ پے. غور کریں بھی تو تمہیں نہیں پتہ لگنا. جنہیں شعور بنایا ہے وہ آدھا تھوڑے شعور چ نہیں آ سکتی. میرا خیال ہے امام حسین نو سوچ سوچ کے منن والے بندیاں واسطے بہت اعتراض ہے جدوں شہید دی زندگی ساڈے سمجھ چ نہیں آتی سید و شہداء دی زندگی کوئی شعور ایسا نہیں. شعور اس قابل ہی نہیں. یار چھوٹے بچے نو تسی پنچایت چوں کیوں اٹھا چھڑدے ہو؟ وہ والی گل ہی نہیں. بچے بیٹھے کھلوتے ہوں تو لوگ کہتے چلو بیٹا تسی کام شام کرو تواڈے والی گل نہیں. جدوں انہاں والی گل نہیں تو نہیں کیتی جاندی. اصل وچ اس رات نو سمجھنا ساڈے والی گل ہی
میں پیانا اس رات نو سمجھنا ساڈے والی گل نہیں. اللہ فرماتا وما ادراکا ما لیلۃ القدر, تانوں کی پتا ہوے او قدر والی رات کی ہے, کیونکہ بندہ جانتا ہے انہوں کوئی نہیں پتا, پھر آپ ہی دسنا شروع کر دیتا. فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ جو ایک رات ہے نا یہ 1000 مہینوں کی راتوں اور دنوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینے دے دن بھی طرح. اچھا یہ مطلب ہے نہیں 1000 مہینہ ہوئے تو پھر سمجھ نہیں آتی تو 2000 مہینہ ہو جاتے آ جاتی, بالکل نہیں. یہ 1000 دا محاورہ استعمال کیتا گیا ہے 1000 دا, ورنہ گل یہ کہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی. حقیقت ہے سارے اتراک یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ جڑا 1000 والی گل ہے نا یہ بالکل محاورتاً استعمال, سارے ہاں بھی 1000 والی گل استعمال ہوتی ہے. 2 باری بندے نو بندہ گل سمجھائے جو آخر کی آخیا ہی, بندہ آتا تینوں 1000 باری سمجھایا تینوں اثر ہی نہیں پیا, حالانکہ بندے آخیا 2 باری یار, دوجی باری بندہ سمجھایا نا دوجی باری تو بندہ آ کے یار مینوں کوئی سمجھ نہیں آئی, وہ آتا یار تینوں 1000 باری آ کے. دیکھو ایک 1000 دا نا ایک محاورہ بقاعدہ. اللہ فرماتا ہے 1000 مہینہ جنہوں آخر 1000 باری سمجھایا تینوں. اللہ فرماتا ہے 1000 مہینے دیاں راتاں تے دن بھی آ جانا تے اس رات جیسیاں نہیں. یہ رات خیر ہے, بہتر ہے. خیر من الف شہر, خیر عربی یہ خیر آندے نے جی, اردو چ بہتر آندے. اللہ فرماتا ہے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر تسی الحمدللہ سحر والے ساری دنیا اٹھی ہوندی ہے انشاءاللہ, ادوں اہل سنت دی جڑی اذان ہوندی ہے نا جی, وہ اہل سنت دی اذان جڑی وہ صبح والی ہو رہے تے باقی 4 ہو رہے. کون نہیں اٹھتے سویرے سویرے یار, سویرے اٹھیے نا, چلو نماز واسطے بندہ نام ہی اٹھے, سویرے سیر شہر واسطے بندہ نکلیا ہو تے کسے ویلے. اچھا نماز تو جنوں جاگ نہ آئے کھنگ بھی تے اٹھا ہی چھڑ دی نا کئی باری بندہ, مطلب گوتا لگ جائے تو بندہ اٹھ کے بہ جاتا. وہ جدو بندہ سرگی اٹھتا ہے ادو اذان اہل سنت دی جڑی ہوندی ہے وہ لفظ خیر استعمال ہوتا ہے, باقی نہیں ہوتا, کیونکہ باقی دیاں جڑی نمازاں نا وہ ساؤن دے ٹائم تے نہیں ہوندیاں. صبح دی نماز ساؤن دے ٹائم تے ہوندی ہے, ستے بندے اٹھ کے پھر نماز پڑھتے ہیں, وہ پھر ایک لفظ آندے ہیں الصلاۃ خیر. یہ خیر جڑی ہے نا یہ نبی پاک بھی نہیں رکھی تے حضرت ابو بکر بھی نہیں رکھی, یہ حضرت عمر بن خطاب نے رکھی ہے. الصلاۃ خیر من النوم, نبی پاک کے دور سے کوئی نہیں سی, حضرت ابو بکر کے دور سے بھی کوئی نہیں سی. حضرت عمر ستے سن تو کسی بندے آ کے ویکھیا پہ ستے نے. اس زمانے جڑے گورنر ہوندے سن نماز بھی وہی پڑھاتے سن, وزیر اعظم بھی نماز پڑھاتے سن. وہ زمانہ ہوندا تے سرداری امام مسجد ہونا ساڈی. اصل چ زمانہ نہیں نا جی, اصل چ زمانہ ذرا بدل گیا. میں تمہیں صحیح گل پہ دس, یقین کرو اے جڑی مسجد ہے بادشاہی مسجد ہے, اتنے گورنر جڑا اتنے نے انہیں نماز پڑھانی سی, تے شہباز شریف صاحب نے اتنے فیصل مسجد پڑھانی سی, یعنی نماز وہی پڑھاتے سن. جڑے مسلمانوں دے بادشاہ ہوتے سن, بچے میرے منہ ویکھ گل ویکھ کے ہستے ہیں. اصل جو بچے تا ہسنا نا اندروں تھی تنس پہ کرتے ہو, اندروں میں جاننا پا بچوں تھی ہستے ہو پہ تھی بس حساب لاتے ہو, وہ بھی انج ہی ہوتے سن بچوں نا تا اندروں دل پہ منتا ہے کہ جی وہ نماز پڑھاتے سن تو بھی. ویسے کئی ہوں سن اس طرح بھی, سارے تو جیسے سے نہیں ہوئے. ہوں یہ نماز پڑھاتے ہوں سید بھی نے الحمدللہ, تو پھر یہاں تو وہی پڑھانی ہے جیڑی یہاں کے نانے دسی ہے, جیڑی یہاں کے دادے دسی ہے. یقین کرو مدینے چ ایک ایسا بندہ نماز پڑھاتا سی, وہ سویر دیاں 4 رکعتاں پڑھا چڑی, نماز فجر دیاں 4 رکعتاں پڑھا چڑیاں. تے اگوں ہور کی ہویا سن, کوئی گواچے سن, کدھر کوئی نشے سن. انہوں نے مگروں کسے آخیا کوئی پتہ نہ لگا, اس آخیا 4 پڑھا چڑیاں. اج تک وہ فرماتے ہیں اور پڑھا دئیے. میں تمہیں ایک گل دس چھڑا, سویر دیاں وہ یارا فجر دیاں 4 رکعت پڑھا کے تے مگروں کسے بندے آخیا کی پہ کر دے ہو, فجر دی نماز جے تے 4 پڑھا چھڑیاں جے 2 رکعت نماز ہے. جگہ فرماتے ہیں اور پڑھا دئیے. جڑے بندے ایو جاندے پیچھے نماز پڑھ جانا علی انہاں دی سمجھ چلے. مولا تانوں جزائے خیر, بہت شکریہ. اے فجر دی نماز حضرت عمر بن خطاب ستے سن, انہوں نے کسے آخیا یا امیر المومنین. ہوں انہوں نے اپنی گل کی اپنی زبان ہے, وہ کو عربی تمہیں پتہ ہے, ساڈے ہاں جڑی عربی ہوندی ہے وہ پاویں جتیاں دی مشہوری ہوے, اسی آج کر کرن لگ پے.
بھئی اساں کو دین عربی چ حاصل کیا، سارا دین عربی چ آیا. ساڈے واسطے جڑی عربی لکھی ہوندی نا مکے مدینے وہ مشہوریاں لکھیاں ہوندیاں، اسی انہاں نوں سمجھنے تھوڑے حدیثاں لکھیاں. وہ پھر انہاں اپنی زبان چ گل کیتی، اس بلایا ہے، اس آکھیا یا امیر المومنین قم الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ کے نماز پڑھاؤ، نماز نیند تو بہتر ہے. اوے انہیں گل کیتی، انہیں خلیفہ وقت نال گل کی تھی. اس آگیا یا امیر المومنین قم، اٹھو، جو گل کری دی الصلاۃ خیر من النوم، نماز تے اس ویلے بہتر نہیں نا، نیند تے بہتر، نماز نیند تو. وہ اٹھے تو انہیں آکھیا بھائی کمال ہے، اس ویلے جدو میں ستا ہوں تو ہو سکتا کئی ستے ہو، ہو سکے سویرے سویرے آکھیا کرو. انہیں نماز فٹ کر لیا کہ ہر نماز صبح لفظ ہوتا ہے الصلاۃ، شکریہ، خیر من النوم. شیعہ بیٹھے نے زیادہ اتنے الحمدللہ، میں تے سارا دن جتھے جانا ہوں رہنا، اتنے اہل سنت بھی کافی دوست میرے آتے ہیں، بڑا لطف رہتا ہے انہوں نے، بڑا لطف رہتا یقین کو. یہ زردہ ویسے ہوئے تو ایک رنگ چ ہوتا ہے، متنجن ہوئے تو رنگ ہی بہتے ہوتے ہیں، سواد تو وہی ہوتا، دو چار رنگ ہون تو ذرا رونق لگی رہتی ہے. اتنے ہوں سارے زیادہ شیعہ بیٹھے نے. میں تھوڑے کو پوچھنا ویسے گل انہیں ٹھیک کی ہے کہ غلط کی ہے کہ نماز نیند تو بہتر ہے؟ جدو ایک وقت چ نماز بھی ہوئے تو نیند بھی ہوئے، بچوں کیڑی بہتر ہے؟ نماز. یہ مطلب گل انہیں ٹھیک کی تھی. اللہ ہی ہے جی شیعہ من جان مٹھا. میں پیا نا ویسے حضرت علی مولا خیر قبلہ حضرت علی علیہ السلام میرے تے تواڈے امام تے مولا دا فرمان، میرے مولا دا ایڈا پیٹنٹ فرمان ہے، سانو زندگی چ کام دے گا ہر جگہ. میرے مولا فرماتے ہیں کبھی نہ سوچنا کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیشہ سوچنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تسی اس گل تے نہ جانا کہ کون گل پہ کرتا ہے. جے چنگی گل پہ کرتا ہے تو حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے اٹھا لو، وہ تمہاری ہی گمشدہ ہے. میں نے شیعہ دوستاں دا سواد آیا جنہاں آکھیا کہ گل انہیں ٹھیک کیتی ہے کہ نماز الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ویسے نیند بھی ہوئے تے نماز بھی ہوئے تے وقت دوواں دا ایک آ جائے تے دوواں چوں پھر بہتر تے برو جی. ہن تائید ہو گئی، اڈا پسولیاں کمال ہے. پرانا الحمدللہ عزاداری دی ایک جگہ ہے جتوں الحمدللہ شیعہ دوستان نے اس گل کی تصدیق کر دیتی ہے بھئی گل انہیں ٹھیک ہے. کوئی بندہ ہوں اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ آکھے یار نہیں نیند ہی ٹھیک ہے، نہیں نہ آکھ سکتا. یہ مطلب ہے کوئی بندہ آکھے، ہر بندہ آکھے گا نہیں نماز نیند تو بہتر ہے. یہ مطلب ہے اعتراض نہیں کسی نے ہو سکتا. میرا خیال ہے کوئی نماز اذان چ آکھے یا نہ آکھے، اسی نہیں آتے، ساری اذان سے کوئی نہیں، ساری اذان سے نہیں، لیکن گل تقریباً ٹھیک ہے. سانو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اسی آکھیے ویکھو جی ہر گل ٹھیک ہے کہ نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے، نماز نیند تو بہتر ہے. کسی نو اعتراض سے نہیں. مہربانی لے بھائی اہل سنت دوستا، میں شیعہ نو منوا دیتا ہی کہ سانو کوئی اعتراض نہیں، نماز نیند تو بہتر ہے. جدو حضرت عمر دے خیر تے خیر من النوم خیر تے شیعہ نو کوئی اعتراض نہیں، تے جے محمد آکے حیا علی خیر العمل، بہت شکریہ مولا بھائی تو جزائے خیر دے. جدو کم از کم رمضان دی اس مجلس ہے، 24 رمضان دی اس مجلس ہے، کم از کم جنہیں کوئی شیعہ میرے سامنے بیٹھے نے انہاں آکے سانو کوئی اعتراض نہیں جی نماز نیند تو بہتر ہے. اللہ دیا بندیاں نالے آنا روز صلح کر لو، کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ. جدو حضرت عمر آکھیا الصلاۃ خیر من النوم، ساڈی انہاں دی خیر تے اعتراض نہیں، تینوں حیا علی خیر العمل تے کی اعتراض ہے؟ یہ مطلب ہے صحابی کا کہنا خیر اور ہے، محمد کا کہنوانا کمال ہے یار. صحابی آکھیا صلاۃ خیر من النوم تو کسی بندے نو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تے جے رسول آکھے حیا علی، وہ بھی ترجمہ سن لو، نماز نیند سے بہتر ہے. نماز تے نیند، نیند اللہ دی نعمت ہے. جنہاں نہیں آؤندی انہوں نے پوچھو، یقین کرو نیند اللہ دی نعمت ہے. بڑی جیاں بیماریاں سڑیاں نیند دی حالت ختم ہو جاتی، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. سو کے اٹھیے تو وہ کئی گڑبڑا ہوئی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ خالق نے نعمت رکھی. نیند بھی نعمت ہے، نماز بھی نعمت ہے، لیکن دوویں نعمتیں ایک جیسیاں نہیں. جدو برابر آ جان نا دوویں نعمتاں کسی ویلے، اور نماز بھی نعمت تے نیند بھی، جدو انہاں دا ٹائم ایک آ جائے نا پھر برابر نہیں. میں بیانا ہوں تو سب بننے ہو الصلاۃ
خیر من النوم، یہ مطلب ہے نعمتاں دووے آ جان برابر. پھر اے نماز جیسی اے نہیں، یعنی نماز جیسی اے نہیں. تا نبی حی علی خیر العمل تو بعد ولایت علی دا اعلان کیتا ہے کہ دنیا جان دیاں نعمتاں کٹھیاں ہو جان، علی دی ولایت تو بڑی کوئی نہیں. حی علی خیر العمل، کائنات میں سب سے بڑا عمل آج کیا جائے گا، اور وہ عمل سی ولایت علی ابن ابی طالب. یہ مطلب ہے صلاۃ خیر من النوم صحابی کی بتائی ہوئی نعمت ہے، ولایت علی محمد کی بتائی ہوئی ہے. میرا خیال ہے 2 خیر ہو گئی ہیں. تمہارا شکریہ. 2 خیر ہو گئی ہیں. ایک حضرت عمر دی دسی خیر، ایک نبی پاک دی. ہن اللہ علی خیر تے آ جانے ہیں. لیلۃ القدر، سبحان اللہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ جنیاں راتاں پیچھے گزر گئی ہیں نا لیلۃ القدر تو، وہ بھی تے جنیاں اگوں آنیاں نے وہ بھی، ایک رات بھی ایسی نہیں جڑی اس رات دے برابر. مولا تانوں جزا دے جی. شکریہ. قرآن کے مطابق عرض کر رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں اور دنوں سے بہتر ہے. جدو اللہ آندا بہتر ہے، تمہیں پتا ہے اسی کئی بار آنے ہاں چاہ اتنے بہتر ہے، لوگ آتے ہیں نا اتنے کوئٹے والے دی بہتر. کوئٹے والے دی بہتر ہے. میں سعودی عرب آخ بیٹھا ساڈے کو چاہ اج کل کوئٹے والے دی ملتی ہے. پٹھانا کو چاہ بڑی اچھی بناتے ہیں. وہ کھورے کوئی مخالف سی پٹھانا دا، وہ آندا فہیم پاندے نے. میں کہ ایڈی مہنگی فہیم کتنے پاندے ہونا مشکل ہی. میں کہ بندے گلا کر دیں. یہ مطلب ہے کوئی آندا اتنے بہتر ہے، کوئی آندا ہے میں وہنا پیا مجمع بہتر ہے، بہت بہتر. تسی بھی سوچتے ہو گے بھی بہتر، تسی مینوں بہتر آ چھڑو، میں تمہوں آ چھڑنا، تسی بھی راضی تو میں بھی راضی. بہتر ہو یہ جنوں وہ بہتر ہے. مولا تانوں جزا دے. ساڈا آپس بہتر رکھنا ہو رہے تے اللہ دا بہتر رکھنا ہو رہے. اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے نا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سیالکوٹ اور گردو نوادیو شریفو ایک باری سوچ کے جواب دینا کہ بلا بچے بھی بیٹھے نے نوجوان. کوئی رات دنیا تے پھر ایسی ہے جڑی اللہ پیدا کیتی ہوئے تے کوئی اس رات نو آکھے میں تیرے جیسے نہیں نہیں. باقی راتیں بھی اللہ بنائی ہیں نا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بہتر لیلۃ القدر بہتر. لیلۃ القدر سب راتوں سے 1000 مہینوں سے راتوں سے بہتر ہے. یہ مطلب ہے یار جدوں جس رات وچ قرآن اتریا ہے اس رات جیسی رات کوئی نہیں تے جس ذات تے قرآن اتریا بولو جی بولو اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں. تے پھر جڑی کتاب اتری ہے پھر اس کتاب جیسی. اچھا قرآن جس رات اتریا اس رات جیسی رات کوئی نہیں تے جس ذات تے قرآن اتریا اس ذات جیسی قبلہ ذات کوئی نہیں. تے جڑی اے قرآن کتاب ہے پھر اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں. اس واسطے بے مثل ہے، کتاب بھی بے مثل ہے، ذات بھی بے مثل ہے. بھائی بہت ہے، بہت شکریہ. رات بھی بے مثل ہے. تم مولوی قیامت تک ثابت کر کہ قرآن کدھر وضو کیتا ہو، جدوں کیتا میں کیتا ہے انہیں نہیں کیتا، جدوں کیتا تسا کیتا ہے انہیں نہیں کیتا. اے بے مثل ہے. اے جدوں دا ہے اودوں دا اوویں ہی پاک ہے، جدوں تک رہے گا اوویں ہی پاک رہے گا. یہ مطلب اینوں وضو دی ضرورت نہیں. جس رات وچ قرآن اتریا ہے اس رات وچ کتے فرشتے مانجے لے کے ٹرے ہون صفائی واسطے نہیں. اس رات نو صفائی دی لوڑ کیونکہ رات بے مثل ہے. جدو لیلۃ القدر جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے انہوں صفائی دی ضرورت نہیں، قرآن نو وضو دی ضرورت نہیں. تے مولوی پھر محمد نو بھی آپریشن دی ضرورت نہیں. سانو ہی آکھن گے اے وکھریاں گلاں کر دیں، سانو آکھن گے وکھریاں گلاں کر دیں. اسی کیڑی وکھری گل کیتی؟ تو آکھیا نا جبریل قرآن اتارن لگیا نبی دا سینہ چاک کیتا تے وچوں دل کڈ کے دھوتا کیونکہ وچ قرآن رکھنا ہے. رومال دھون والا ہو جائے تو ادو ہی دھونا ہے جدو دھون والا ہویا.
یار دھون والا ہوئے تو دھوندے نے ہوں یہ دھونا اس واسطے کہ میں پسینہ پسونا لگ گیا یہ مطلب ہے کوئی شاید لگی یہ ہے جہاں میں جا کے پھر دھونا 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کی لگ گیا سی محمد دے دل تے پھر آخر گے شیعہ کافر یہو جہاں گلوں نہ من کے اسی کافر ہوئے ہاں میں کیا اس مسلمانی نالوں کفر ہی چنگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ مبارکہ الممتحنہ دی 4 نمبر آئے تھے جتے حضرت ابراہیم نے فرمایا جاؤ بت پرستو ہم کافر ہیں لو جی کافر ہیں تو جی انکار کرنا ہے تو آڈے لو اسی کافر ہیں کفر دا مطلب انکار کر دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی تو آڈے بتاں تو بھی کافر ہیں تو بنانا تو بھی کافر ہیں کافر تو کفر اسی کفر کرنے ہیں کفر کرنا مطلب کی اسی انکار کرنے یہ دا مطلب یہ ہو جائے تو انکار کر چھڑنے چنگا حضرت ابراہیم کی اسی ملت ہاں انشاءاللہ اسی انکار کرنے ہاں ساڑھے نزدیک پیغمبر اعظم دا دل رائی دے برابر جدو نپاک ہی نہیں ہویا تے جبریل تون کیوں آیا پھر ختمہ تے بیٹھ گئے تے آکھن گے واللہ عاصمہ با جبریل او جبریل محمد دا خادم ہے ڈاکٹر نہیں وہ تے خادم ہے سرکار دو آمدہ پھر کیڑی شے انہیں پاک کیتی ہے افسوس اس گل دا لگتا ہے ایڈی آیت مجیدہ کی بلا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ ارادہ کر چکا ہے ارادہ ہے تیرے رب کا تیرے اللہ کا کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا ایک کدے متعلق اللہ ارادہ کیتا اہل بیت دے مہربانی کدی اہل بیت نبی پاک دی اہل بیت اجے نبی پاک دی منزل اتے ہوئے تواڈی کیا بات ہے یار نبی دی اہل بیت نے اگو اہل بیت جڑی ہے او دے وچ بھی تانوں پتہ ہے انشاءاللہ سارا جہان وچ وڑ کے راضی اہل بیت دے وچ اصل چ بندے نا جدوں اہل بیت دا ترجمہ گھر والے کی ترجمہ گھر والے ایک مولوی میں ویکھیا نیٹ تے اس کی آنکھ وہ سکیا اہل بیت نو سمجھن دا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ موٹر سائیکل تے کلی بیوی با کے جدو گیا ہوئے نا وانڈا انہوں بندے پوچھ دینے کلا آیا وہاں دا نہیں گھر والے بھی ساتھ گویا ساری اہل بیت موٹر سائیکل تے رکھ کے تو تساں اندازہ نہیں لایا کہ اس کیتا کی ہے دیکھو دے سمجھان دا طریقہ یعنی لاجیکلی گل پیا کرتا ہے کہ کلی بیوی بھی بندہ لے کے کدھر گیا ہوئے تے ساڈے علاقے چ بندے پوچھتے ہیں کلے ہی آئے ہو وہ آندا نہیں گھر والے بھی نال نے وہ آندا بیوی ہی کل گھر والے ہوندے نے کل گھر والے بیوی ہی ہوندی ہے تے جدوں جو بیوی نکلی گھر والے کدے ہو گئے لہذا آخر تے نتیجہ دیندے نے جس سے نبی کی بیویاں ہی نکل جائیں وہ اہل بیت کیا ہو بیویاں تے گھر والیاں ہوندیاں اگلی گل یہ کیونکہ بیویاں دے جڑے رشتہ دار ہوندے نے وہ بھی تو تمہیں پتہ اپنے رشتہ دار ہی ہوندے نے گھر والے ہی ہوندے کئی باری ساڈے ابے دی پیش نہیں جاندی تے بیوی دا ابا پھب کے بیٹھا ہوندا ایسا ہو جاتا ہے نا جناب آخر جڑی گھر والی ہوندی ہے وہ بھی کوئی اہمیت ہوندی ہے نا جڑی آندی ہے میں تیرے واسطے نسل بھی پیدا کیتی میں تیرے گھر بچے پیدا کیتے میں تیری خدمت کیتی جدوں میں آئی ہوں تے ککھ کئی آندی نے جدوں میں آئی ہوں ایتھے ککھ بھی نہیں سی ایک میرا ہر محاورہ بھی بنیا ہے کہ رزق بیوی دے مقدر دا رزق بیوی دے مقدر دا تے جدے گھر بیوی دی وجہ سے رزق نہیں آیا ان تے چھڑنی چاہیے ترقی کر دو یار اللہ پاک کو منگو سارے انشاءاللہ وہ سی دینا ہے بیوی نام ہی ہوئے تاں بھی مل جائے گا ہوئے تاں بھی مل جائے گا اللہ سب بیویاں بھی دے رزق بھی دے اچھا وہ اہمیت اس دسی ہے اہل بیت وچ نبی دے ازواج شامل کرنے واسطے انہوں نے آکھا جی بیوی اہل بیت نہیں ہوتی تو اور گھر والا کیڑا ہوندا ہے کوئی عرض والی گل نہیں تسی نہ گھبرایا کرو ایک تو شیعہ دے بچے گھبرا جاندے پیو بھی اہل بیت چ پی جائے گا کی پہ کر دیو جدوں سلمان اہل بیت چ پی سکدا ہے اور یار حضرت سلمان نو پیغمبر نے نہیں آکھا میری اہل بیت چ اور یار جنگے خندق کے جدوں 10 بندیاں نو تھاں ملیا پہ تو ہاں پٹنا خندق دا حضرت سلمان نو جاج زیادہ سی وہ زیادہ پٹتے سن وہ پھر بندے مہاجر آندے سن سلمان ساڈے نال ہے سلمان ساڈے نال ہے تے انصار آندے سن سلمان ساڈے نال ہے مطلب ہے بہت ہی پٹدا ہے جدی پٹ چھڑے گا میرے تھاں دی بھی اور جدوں بندے آکھیا نا ساڈا ہے اودوں نبی آکھیا نہیں نہ تہاڈا ہے اے ساڈا ہے جدو اہل بیت وچ پیغمبر سلمان نو پا لیا ہے
تو بیویاں بیچاریاں کیوں نہیں شامل ہو سکتی؟ شیعہ تو ہم کی ہوگی؟ اتنے کلپ نہ کر لیا جائے گل جے باقی جے خدا دا نا جے کلپ بندے انہوں کو کٹ دے جتنے کر کے لانتا پہ جتنے اگلی گل صحیح کی ہوتی ہے نا پوری وہ ویچ ہی نہیں لیا بڑے اتنے جڑے کلپی نا کلپی بڑے اترے ہوتے ہیں انہیں کو گل کٹتے ہیں جتوں بندے تو لانتا شروع ہو جان جاؤ لانتی جاؤ لانتی یہ پھر ٹھنڈ پہ نا وہ اصل پوری گل ہی نہ کرتے. میں عرض کر رہا کہ اگر سلمان منا اہل بیت پیغمبر نے آخیا سلمان میرے اہل بیت چوں ہے گھر دا بندہ ساڈا اگر سلمان نو اہل بیت پیغمبر کہہ سکتے ہیں تو بیویاں اہل بیت کیوں نہیں اور بیویاں دے والد گرامی اہل بیت کیوں نہیں تے جڑے بردر ان لا نے وہ کیوں نہیں تے سسٹر ان لا نے وہ کیوں نہیں تے مدر ان لا نے تے وہ کیوں نہیں فادر ان لا سارے گھر والے نے ادو وڈے گھر والے کہڑے ہوندے کئی باری تے جدوں تک سہرے نہیں ہوندے چنگے بھانڈے جدوں نہیں نکل نویاں بیڈ شیٹاں ادوں پیندیاں جدوں پیکے آئے ہو اصلی چنگے پہلے گھر والے انہوں نے کیجیے یہ طاہر القادری نے کوئی مہربانی کی ہے اس بڑا حساب لایا کہ بندے نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت کا روڑا بنایا انہاں کچھ ساڈا پار بنڈایا ہے انہاں آخیا تم آپ کو ایک بات کہوں جب آپ انما یرید اللہ والی آیت پڑھتے ہیں نا تو اس کے نیچے صرف اہل بیت نہ لکھا کرو اہل بیت طہارت لکھا کرو کمال ہے وہ فرماتے ہیں میں گھر میں ہونا اور ہے پاک ہونا میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ بہتری آئی جناب یہ اہل بیت طہارت نے انہاں دی طہارت نہیں ہے یقین کرو جی میں قرآن دی طہارت انہاں دا مسجد دا دروازہ کھلا رہا ہے تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں اور علی کا کھلا کیوں فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں مسجد میں یہ مطلب ہے اہل بیت طہارت نے جناب سیدہ اہل بیت طہارت نے حضرت حسنین اہل بیت طہارت نے مولا علی اور تہاڈی خیر اہل بیت یہ اہل بیت کدے نے حسین منی حسن منی علی منی فاطمہ بضعۃ منی یہ نبی دے وچوں نے تسی اندازہ لاؤ یہ جڑے نبی دے وچوں نے انہاں دے نیڑے پلیتی نہیں ہوندی تو محمد دے دل وچ میل کتھوں لے یقین کرو خدا دی قسم انہاں بندیاں نبی نو چاچ نال نہیں منیا رات نو کی سمجھنا نے لیلۃ القدر وہ بھی بے مثل ہے قرآن بھی بے مثل ہے تے میرا پیغمبر بھی بے مثل ہے یہ مطلب ہے سانوں ایک گل پتہ لگ گئی ہے قرآن چوں کہ اے بے مثل زوات نے اے بے مثل رات ہے تے بے مثل کتاب ہے اے کتاب نو بھی بے مثل مننا ہے نا تے او دے وچ بھی مصطفیٰ نو مننا ہے اگر ذات نو بے مثل نہ منیا نہ کتاب نو بے مثل منن دا فائدہ ہونا ہے تے نہ رات نو بے مثل منن دا فائدہ ہونا ہے اصل وچ اللہ مصطفیٰ نو منوانا چاہتا ہے کہ اے بے مثل ہے اے بے مثل ہے ہاں میں کدی کدی حیران ہوندا رہنا یقین کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا مزاج نہیں سی جڑا اج کل عاشقاں دا ہو گیا تساں کدی پیراں نال مرید نہیں ویکھے ہوندے پیر نہیں ایڈیاں فرمائشاں کردا جداں او نال تے دستے نے اے نہیں جے کھاندے مرغا نہیں جے کھاندے انہوں پتہ ہوندہ ہے جو پیر نو ملنا ہے وہی منوں ملنا وہ پھر نال دے مرید آکشن دے پیر والی نہیں مری مرغا اے یار کی کرن لگے اوے او نہیں ہوئے اس بیڈ تے سوندے ہوئے اے تے سپرنگ لگے رہے نہیں او نہیں جے دے تے سوندے او پیا اشارے کردا ہوئے نہ تنگ کر ہوئے غریب مرید نے کوئی نہیں گل میں سو جاگا ہوندا کئی عاشق صحابہ دے ایسے نے جنہاں صحابہ نو آکھیا تو ہی چپ کرو ویکھو اسی کر دے قبلہ صحابہ تو بندے ایڈے پریشان نے وہ عظمت صحابہ بیان کردے کدی کدی نبی پاک نو بھی نعوذ باللہ پیچھے چھڑ جاندے جی میں نا ساڈے بھی ہاں اس طرح رواج ہے کئی باری ساڈے مہربان قصیدہ خان نا بی بی فضا دی شان پڑھدیاں اوتھے لے جاندے نے پہ جناب سیدہ بھی کتے اللہ معافی دے ایسے ایسے یعنی جنوں شروع ہونا ہے انہوں لے کے ٹر پینا یہ نہیں دیکھنا کہ نال دا کی پہ بن ایک میں قصیدہ سنیا انہوں فرماندے سن پہ کہ جی میں انا مدینۃ العلم و علی بابو ہائے نا نبی علم دا شہر ہے علی دا دروازہ ہے وہ پہ فرماندے سن کہ بی بی عصمت دا شہر ہے تو فضا دا دروازہ ہے میں شاباش ہے تیرے جمن جی فضا دروازہ ہے تو جی میں علم لین واسطے علی کو جانا پیندا ہے یہ مطلب حسنین نو عصمت لین واسطے فضا کو جانا پے گا اصل چ صحابہ چ رہ کے کرنا چاہیے عقل نہ تے گل کرنی چاہیے اس طرح دا مبالغہ ہر جگہ ہو رہا ہے
مینوں ایک بندہ آتا ہے اتنے جا کے بندے بناتے سن علی رب ہے اتنے سیواں شریف، میں پتہ نہیں ساڈے نہیں سن کام مکاوا کام کرتا میں میرے کو قرآن لے لا ساڈے نہیں سن پتہ نہیں کون یار تو وہ آدھے سال ہی آ میں آدھے میں تو نہیں نہ آخیا نہ میری قوم نے آخیا وہ آدھے سال پتہ نہیں کنے آخیا کون سا مینوں آدھا سا نہیں کدی گل کی میں انہوں کوالی چ لے گیا اتنے کوال پہ آتا سی پانی چھنے چو کان پیتا سامنے ایک بابا بیٹھا تیرے چو رب دسیا تینوں سجدہ تا میں کہا میں آنا پہ تو میں اتنے آنا یہ مطلب ہر بندہ ہر بندے کا ذمہ دار نہ بنے اصل باقاعدہ ایک قوم کو لٹریچر ہوں جہی بنیاد تے قوما زندہ ہوتی ساڈا ایک مذہب ہے ساڈا ایک لٹریچر ہے سارے قواعد و ضوابط نے میرے عزیزو ایویں ہی تسی غصہ نہ کریا کرو صحابہ کرام کی جی شان پڑھنے والے نا انہوں کو کوئی حساب نہیں لگتا سی کی پڑھنے چونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ صحابہ کرام کتے جن سرگی رمضان ٹرانسمیشن بہ کے کوئی مولوی پڑھتا نا حضرت علی دی شان دی حدیث یا روایت ایک بچ قبلہ صاحب بیٹھے ہوں پتہ نہیں کتوں ہوتے چھوٹے جا کرتے وہ نڑوں اڈوڑ ہی آگ چڑھتے ہیں ضعیف انہوں نے شک پہ گیا ہے کہ جے کدھر علی دی شان بیان ہو گئی حشر والے کتے دن کدھر حضرت ابو بکر میں چپیڑا ہی نہ مر تیرے سامنے علی دی شان پڑھ دیتا تینوں پیڑ پہ شک بندے کو آپ ہی پی جاتا کسی نے یہ شک بندے ہو کتنے کتنے لے جاتا ہے کئی یہ حضرت امت ناراض نہ ہو جان کہ اتنے علی دی شان بیان ہوئی رہی ہے تو اتنے کھا پی کے بیٹھا سا تیرا منہ وڈیا سی تیرے کو ساری شان نہیں بیان ہوئی میں دس کے پڑھتا تھا میں 21 رمضان دی رات میرے منہ گل نکل گئی پر چلو چنگی نکل میں کہ یار میں تمہیں گل دساں میں ذمہ داری لینا تسی علی دی شان پڑھو صحابہ تمہیں کچھ نہیں آتا بندے میرے منہ دیکھ رہے ہیں تو صحابہ دی ذمہ داری کیوں پر لینا میں پھر دلیل باوی دیتی میں کیسا لگا لے میں پورا یقین ہے حضرت ابو بکر تو لے کے طلحہ زبیر تک آخری صحابی تک سب صحابہ نو پتہ ہے صدقہ علی دی اولاد تے حرام ساڈی اولاد تے حرام سارے صحابہ مولا علی دی شان یار جانتے ہیں ایسی گل کوئی نہیں انج میں دکھ لگتا ہے کہ لیلۃ القدر تو میں پڑھنا سی گل ذرا دائیں بائیں پہ ہوتی ہے لیکن جاندی رہ گئی اتنے انشاءاللہ بندے کو ادراک کو کم لینا چاہیے کہ نہیں جدو اللہ کا آخر تھوڑے ادراک سے نہیں آنا وہ تو گل ہو رہی ادو انہوں کو ادراک کو کم لینا ہے کہ نہیں لینا چاہیے مہربانی ڈونگا آ جائے تو ایک بندہ پان لگتا پھر دوجیا پانا ہوتا ہے میرا خیال ہے سارا پا کے دینا چاہیے کئی بندے پوری پرات اپنی پلیٹ لد کے تھے لاؤ جی لاؤ کی جوں شروع ہوتے اللہ دیا بندے چار بندے دوڑے کھلوتے نے تو اپنی پلیٹ چ پورا جا پا لے اللہ کا آسرا سمجھ اللہ کو امید رکھ کے شاید پھر بھی لب امید رکھ تے کم از کم اتنے بھی ادراک دی لوڑ ہے کہ اللہ دیا بندہ کھان پین تو لے کے نہ خدا دی قسم طہارت خانے تک جان تک یہ آداب دی تے ادراک دی ضرورت میں دکھ لگتا ہے رات میں کیڑی پڑھا ذات میں کیڑی پڑھا اور روز میں اگن پڑھیا نیٹ سے یہ روزے دا ٹائم کسے دسنا بھی چھتی کھولنا چاہیے کوئی بندہ دسنا چاہتا سی کہ روزہ چھتی کھولنا چاہیے ہوں ثبوت کی دین لگے روزہ چھتی تمہیں پتا کئی دا مکرو ہو جاتا ہے مکرو وہ پہ دستا جی پھر روزے جلدی کرنی چاہیے جنی جلدی کرو وہ نہیں ٹھیک ہے جنی جلدی کئی بندے جلدی صرف ساری ضد تو کر دیں قرآن تو میرے ہاتھ نے اساں کسی دی ضد تو 10 منٹ بعد نہیں کھولیا سانو صادق نے آکھے ساری کسی بندے نال ضد نہیں بلکہ ہوں تو نا اپنا جڑے ہے نے قبلہ لاہور والے قبلہ انہاں فرمایا کہ جب صبح دا ٹائم ہے وہ برابر ہی اہل سنت دا اور شیعہ دا کوئی فرق نہیں 10 منٹ تھی اطاعت کرو تو وکری گل ہے لیکن جہے ویلے اہل سنت روزہ ختم کرتے ہیں اس ویلے شیعہ کر لین ایک ہی ٹائم ہے شام دا فرق ہے شام دا فرق ہے سویرے انہوں نے دسیا کوئی فرق جامع منتظر تھے انہوں نے کوئی فرق نہیں صبح ایک ہی ٹائم ہے تسی کھول آرام نال روزہ رکھ سکتے ہو اہل سنت تے شیعہ کٹھے بہ گئے جو شیعہ اہل سنت روزہ بند کر دینے وہ ٹھیک ہے ٹائم اچھا جی نہیں ٹھیک صلوات پڑھو وہ ضد کرنے دا مطلب کی شام نو تے اجے شام تے رات وچ فرق ہوندا ہے جس ویلے اہل سنت روزہ صبح بند کر دینے اس ویلے صبح دے آثار بالکل نہیں ہوندے جس دا ویلا جو نکل کے ویلا بالکل ٹھیک ہوندا وہ آندے کوئی ایسی گل شام دا فرق ہے وہ تے ضرور 10 منٹ دی احتیاط کرو وہ ہن کسے بندے دسنا سی بھئی روزہ جلدی کھولنا چاہیے وہ ہن روایت لکھی ہے وہ مینوں ملی تے نیٹ تو لیکن نیٹ تے میں اعتبار نہیں کردا وہ پھر میں کتاب جا کے کروں لکھی تے کتاب جو مل گئی کتاب میرے کو موجود
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک نے روزہ دا ٹائم ہو گیا افطار دا تے پیغمبر نے آکھیا بھی میرے اونٹ تے ستو نے تے وہ لیاؤ تے کھول کے مینوں دیو تے افطار کریے. تساں حیران ہو جانا ہے جی سانوں بندے بیوقوف سمجھتے رہے تے فرماندے کی نہیں. انہوں نے آکھیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی نو آکھیا کھلو جاؤ اجے ٹائم نہیں جو. تانوں کو سمجھ آ رہی گا یا رسول اللہ کھلو جا یہ ادھے ٹائم نہیں ہوا. نبی پاک نے دوبارہ آکھیا انہوں نے آکھیا میرے ستو لے آؤ میں روزہ افطار کرنا ذرا تھوڑا جا سختی نال. صحابہ آکھیا قبلہ لے ہونے ہاں پر اجے ویکھ لو یا رسول اللہ اجے ٹائم نہیں. تیجی واری نبی نے بہت سختی نال آکھیا لیاؤ میں کھولنا ہے روزہ. پھر انہوں نے لیا ستو کھول کے تے پیغمبر نے روزہ کھولیا. جو پیغمبر نے افطار کر لیا پھر سارے افطار کر لیا. تھلے جڑے نشارے احادیث شیخ الحدیث وہ فرماتے نے وہ بندہ بلال سی. کون حضرت بلال. وہ آتے سن نبی پاک نو اجے ٹائم نہیں ہویا اجے ٹائم نہیں ہویا. میرا دل کرتا ہے وہیں تے بندے ساری سنی کدی نہیں. میرا دل کرتا ہے میرے ملوانیاں دے بوہے کے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھاں ایک کوئی گل دس نہ ماتم دی کرنا نہ خلافت دی کرنا نہ فدق دی کرنا نہ تیرنا ولایت دی کرنا. ایکو گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے نبی صحابہ نو دین دس دے سن کے صحابہ نبی نو دین دس. مہربانی کے بلا مہربانی. وہ حضرت بلال نو جدو کلمہ پڑھیا نے وہ تو روزے دا ٹائم تے نماز دا ٹائم رسول دسیا سی. اور روزے دا ٹائم تے نماز دا ٹائم کنے دسیا؟ نبی دسیا نا. اگو نبی نو آکھن گے یہ مطلب نبی پہلا بلال نو اور دسیا سی تو ہور ٹائم تے کھول لین لگے سن. صحابہ دی بھی توہین ہے یہ پیغمبر دی بھی توہین ہے. صرف انہیں دسیا پہ جناب جلدی کھولنا ہے. کچھ صحابہ دی توہین ہو جائے اینو پرواہ نہیں, نبی دی توہین ہو جائے اینو پرواہ نہیں. تو پا ساری گل بلال تے چھڑیے. اکمل شاہری نے یہ ظفروال تو یہ مینوں مجلساں چ ملتے ہیں اپنے گھر بھی بلاندے نے سید نے مجلساں کراندے نے. اگر کوئی بندہ گل سنائے کہ شاہری میری جتی جان کے پا گئے نے نویں تو مینوں ایک باری تو سوچنا چاہیے نا کہ میں جدے ہین کہ نہیں. اور میں ایک باری بھی نہ سوچا یار وہ ایک باری تو سوچ بلال ہے جدا ہے بھی سی کہ نہیں. میں بلال کا متعلق پڑھیا وہ دیاں ہڈیاں چوں چربی باہر آ گئی. اتنا سختی کی تھی اس ظالم نے. تو اسے پوچھیا ہون 10 اللہ کنے نے؟ اس آگیا ایک. اس آگیا ویکھے ہی؟ اس آگیا نہیں. ویکھنا چاہنا ہے؟ اس آگیا نہیں. اللہ نو سمجھے ہی؟ اس آگیا نہیں. سمجھنا چاہنا ہے؟ اس آگیا نہیں. تو اس آگیا مر چلنا ہے تے یقین کے نہیں. اس آگیا بکواس نہ کر محمد آندہ ہو ہے. وہ جڑا پیغمبر تے ایج اعتبار کر کے دین حاصل کرتا ہے وہ پیغمبر نو آکھ سکتا ہے کہ ٹائم ہو گیا کہ نہیں. گل وہ کرو جڑی کرن والی ہوئے. مہربانی فرماؤ اس رات نو ضائع نہ کرنا. انہاں دیاں گلاں چ نہ ہونا. انہاں دا دھیان کر لینا. انہاں گلاں کولوں بنائیاں جے بڑیاں جیاں روایتاں بنا بنا کے انہاں دین دا بیڑا غرق کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے ہاں یہ رات ایسی ہے جس رات جیسی رات کوئی نہیں, کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں, ذات جیسی ذات کوئی نہیں. اور یہ لیلۃ القدر نہ کہ بنا جڑی یہ کل بھی اس اہمیت دی حامل سی تے اج بھی اس اہمیت دی حامل. آج کیوں میں ان پڑھنے لگا اگلی آیت. اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ, اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں. اترتے تھے نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں. پاویں وہ 21 ہے, پاویں وہ 23 ہے, پاویں 25 ہے, پاویں 27 ہے تے پاویں 29. 44 منٹ 16 منٹ باقی 16 منٹ بہنا. جناب ملک صاحب تشریف فرما ہو گیا, بڑے ٹائم نہ تشریف فرما ہوئے نے. بہت شکریہ. میں انہوں بہت ہی کلوز کر دینا جلدی جلدی. جوید احمد گامدی نو جان تو تھوڑا بہت میں نہیں دینا کوئی نہیں جانتا. یہ رواج پتہ کی اہل بیت دی مذہب اہل بیت دی مخالفت کران واسطے جنی محنت ہو رہی ہے تھوڑی سوچ تو اگے گل. پہلا ایک بندہ تیار کیتا جاندہ ہے وہ انگریزی تے عبور حاصل کرتا ہے, وہ عربی تے عبور حاصل کرتا ہے, وہ اردو تے عبور حاصل کرتا ہے, وہ فارسی تے عبور حاصل کرتا ہے. 4 5 6 زبانہ دا وہ ماہر ہو کے گل کرتا ہے. پہلا وہ دا روپ پہ جاندہ ہے کہ عالم بہت بڑا. میں تو طریقہ دس جدوں عربی چ گل کرتا ہے, جدوں اردو چ گل کرتا ہے, انگریزی بھی گل کرتا ہے, فارسی چ بھی گل کرتا ہے, لوگ آندے نے بس جی میں ذاکر نائک ہے
جویں جاوید احمد گامدی ہے، یہ بڑے بڑے پہلا سکالر بنائے جاندے نے جڑے 4-5 زباناں تے عبور حاصل رکھتے، پھر وہ اللہ دی گل کردے نے، توحید دی تے انسانیت دی۔ جدو انسانیت دی گل ہوندی ہے وہ ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، انگریز بھی آتا ہے، مسلمان آتا ہے، پارسی آتا ہے، لوگ لگ جاندے نے کہ یار اے ویکھو جی دین تے صحیح ہے پہ دستے ہیں، مولویاں نو کہدا پتہ ہے؟ ہولی ہولی انہاں تے بندے لگ جاندے نے، جدو پورا لگ جاندے نا ادو پھر وہ بنو امیہ دی حمایت کر آباد رہو، مولا تانوں جزائے خیر دے لے۔ یعنی انسانیت تے گفتگو، توحید تے گفتگو، قرآن دی عظمت تے گفتگو، وہ بندے لگ جاندے نے پہ بندہ بڑا یار، انہیں انتے بندے مسلمان کر چھڑے نے، انہیں بندے مسلمان کر چھڑے نے، تے جنہیں بندے اللہ دے تو مسلمان کیتے نے، جے انہاں دے اندر یزید کھلوتا ہے تے مسلمان انہاں نو کی کیتا؟ مہربانی یار، مسلمان کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے، مسلمان تے اگے ہی بتھیرے نے مکدے نے۔ یہ یزید دی حمایت دے مسلمان ودانے نے تے رہ نہیں دیو اگے ہی بتھیرے۔ وہ جاوید احمد گامدی صاحب انہاں سکالراں چوں ایک سکالر نے، انہاں نوں کسے پوچھیا کہ اصلی لیلۃ القدر کیڑی؟ 21 ہے کہ 23 ہے کہ 25 ہے کہ 27 ہے کہ 29 ہے؟ انہوں نے کہا جی سوال و جواب دا ایک سلسلہ ہوندا ہے، ایتھے سواج ہے کہ جڑا مولوی ٹی وی چ آ جا لوگ آندے نے بڑا مولوی اے اللہ دے بندے ٹی وی تے جانور بھی آندے نے، کی وہ جاوید احمد گامدی صاحب انہوں نے کسے پوچھا بھی، انہوں نے جواب جڑا ارشاد فرمایا وہ بھی سن جان دیا تھوڑا بہت۔ جاوید احمد دنیا نیوز تو بہن انہوں نے کسے پوچھا بھی اصلی کیڑی رات ہے جدے قرآن نازل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے، تاک راتہ تو کوئی رات ہے یا 27 ہے یا 29۔ اس آخر تے نبی پاک تے جو قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے دسا ہی ہونا نا کیڑی رات قرآن نازل، تے اگوں ارشاد فرماتے نے ایک صحابی نے نبی سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی رات تھی، تو نبی فرمایا کہ میرے ذہن میں نہیں رہی۔ چلو ٹھیک ہو گیا جی، آرام آ گیا جی، آباد رہو جناب۔ نبی فرمایا لے بھائی میرے ذہن کیوں نہیں رہی، 21 سی 23 سی 25 سی 27 سی کہ 29 سی، لے بھی مینوں یاد نہیں رہ گیا، میں بھول گیا۔ لے بھی تیرا ایڈا وڈا وہ سکالر ہے تے میں انہوں آنجو ڈان لگا، ساڑھے منہ تے بھی کافر لکھ جانا، نبی ایک لمحے کے لیے بھی بات بھول جائے پورا دین مشفوق ہو جاتا۔ میں آیت قرآن ہی پڑھ دینا، اللہ فرماتا جنہیں ہم پڑھاتے ہیں وہ بھولتے ہیں، جنہوں اللہ پڑھاتا ہے وہ کدی بھی نسیان انہوں تے غالب نہیں ہوتا۔ مولا تانوں جزا دے وے، ایسے ایسے بندے ساڈے مذہبی مخالف نے تے بندے اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ بچوں پڑھاؤ خدا دا واسطہ، یعنی تسی اندازہ لاؤ اگوں انہوں نے کسی آخیا بھی امام مہدی ہے کہ نہیں، انہیں کوئی نہیں، انہیں اسلام میں مہدی کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بندہ میں لاہور آندا ہے گامدی صاحب امام مہدی نو نہیں مانتے، میں کہو بندے دے پتراں کو پہلے نو نہیں مانتے، 14ویں نو کیڑے کیڑے مانتے؟ جڑا پیغمبر آدم نے نشان دا قائل ہے، امام مہدی دے ذہن چ کیویں آئے گا؟ اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اترتے تھے نہیں، اترتے ہیں، والروح ساتھ پاک روح کے، فیہا بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، من کل امر، ہر امر لے کر، کل امر لے کر، سلام سلامتی کے ساتھ، یہ حتی مطلع الفجر، آتے ہیں اور طلوع فجر تک یہیں رہتے ہیں، یہیں رہتے ہیں۔ ہر مسجد سے اعلان ہو چکا ہے مسلح سدھے کر لو، داتا صاحب ٹوپیاں منگوا لو، مدینے دیا تسبیحاں پڑھ لو۔ تمہیں پتہ ہے 1000 دانے دی بھی تسبیح ہے، 5000 دی بھی ہے۔ میں نیٹ سے ویکھیا وہ جدے تے بور نہیں کرتے بوکیا وہ تے تسبیح چاڑی جاتے ہیں۔ اللہ اللہ معافی دے، یقین کرو میں حیران ہو گیا، اللہ دے بندے ہو وہ تانوں کیڑے دادا دین چڑھ گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، ہر مسجد جو اعلان ہو چکا ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے، پھر ایک بار ہیں تھے نہیں،
تہاڈا کی خیال ہے علی رضا کھوکر صاحب نو تے مینوں تساں حکم کیتا ہے تے اسی یہ دسن آئے ہیں کہ صراط سے فرشتے اترتے ہیں نہ ہماری ڈیوٹی یہ نہیں کہ ہم بھی صرف بتا جائیں کب اترتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بتائیں کہاں اترتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے، فرشتے اترتے ہیں من کل امر، ہر امر کے ساتھ فرشتے آتے ہیں اللہ کا امر لے کر، اللہ کا امر لے کر۔ کتھے آندے نے؟ ایک ہی آیت خیر ہوے تہاڈی مصاحبے نہ تے ذمے میں سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت پڑھ کے تہاڈے کول اجازت لینا۔ اتر دے جی فرشتے اتر دے، امر لے کے آندے نے۔ کی لے کے آندے نے؟ امر لے بھائی مولوی، لائٹاں تم ہی لائیاں نے تے مینار سجائے نے، تیرے لاؤندے نے تے توں دسیں جے میرے لائے تے میں دساں، آندے کسے لے نے، لے کے بھی امر آندے نے۔ کدی تسی فاتحہ پڑھن گئے؟ نہیں، کوئی نہیں گئے ہو؟ صف تے بہ کے تے فاتحہ پڑھ کے کی پھراندے ہو؟ اچھا جی جویں امر اللہ دا ہے، جویں امر اللہ دا، یہ مطلب ہے اللہ دا امر آندا ساڈے ول، فرشتہ لے کے آندا کدی کدی، جڈے اسی اودے تو تنگ ہن۔ ساڈے ول ایک فرشتہ اللہ دا امر لے کے آندا کدی کدی تے اسی منتاں ہی پہ کرنے یا اللہ کسے اور پاسے لے جائے۔ 72 سال دا بابا تے بیبیاں دی نے اجے ویکھیا کی ویکھ کے مرنا اس بابے نے؟ یہ مطلب ہے 90 سال دے بندیاں بھی کھ نہیں ویکھیا تے 100 سال دے بندیاں بھی کھ نہیں ویکھیا۔ اسی مرنا چاہتے نہیں، لے کے بھی اللہ دا امر آندا ہے۔ میں نہیں وہ گھر ویکھیا جتھے اسرائیل واسطے ہار لے کے بندے کھلوتے ہوں کہ اج انشاءاللہ آنا ہوئے ساڈے تے ایک فرشتہ امر لے کے آندا ہے تے ساڈے منہ بن جاندے نے۔ او گھر لبا جتھے مسکین بن گئے ہوندے نے، جتھے غریب بن گئے ہوندے نے، جتھے درزی بن گئے آندے نے ملائکہ آندے نے۔ کدے کول آندے نے؟ سورہ مبارکہ نحل، سیالکوٹ والےو جدے چ اللہ دسیا نا کتھے آندے نے، او پارا ہی 14 ہے۔ میرا تو خیال سے اتنے بھی مجلس ہو جانی چاہیے تھی۔ 14واں پارا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یونزل الملائکہ، دوسری آیت ہے جی سورہ مبارکہ نحل دی، یونزل الملائکہ بالروح، اتارتا ہے وہ فرشتوں کو ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے امر سے۔ کتھے وہ کتھے والی گل سنو تو مینوں اجازت دے دیو، میرے کو گھنٹے چ ویسے 7 منٹ باقی نے تے 11 بج گئے، ٹائم انہوں دا ہو گیا 11 بجے نہ پڑھنا سی۔ میرے کہا مینوں تھوڑا جا 10 منٹ لیٹ کھلتا ہوں، بہرحال میں مکا دینا۔ فرماتے ہیں اترتے ہیں کہاں؟ اللہ، اوپر۔ کوئی ہے جس کے اوپر اترتے؟ کوئی ہے؟ اللہ اے چشمہ ہاتھ دے اتے، انہوں اللہ آندے ہیں، اللہ ید ہاتھ کے اوپر، یہ تھلے ہاتھ آیا تو اتے قرآن میز دے اتے، امامہ کتاب دے اتے، قرآن دے اتے، یہ نہج البلاغہ یا قرآن یہ اتے امامہ، یہ تھلے وہ اتے آیا تسی زمین دے اتے، تھلے زمین ہے تو اتے آئے اللہ، انہوں آندے نے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں فرشتوں کو، اللہ اوپر۔ میں کہ کس کے؟ اللہ فرماتا ہے من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر، اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اتارتے ہیں، من یشاء، جس پہ ہم چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے فرشتہ جب اترتا ہے اللہ کے کسی خاص بندے پہ اترتا ہے، اللہ کے کسی خاص بندے پہ اترتا ہے۔ سارے جانتے ہیں مولویوں سے فرشتے اترتے تھے نہیں، فرشتے اترتے ہیں، پھر مولوی میرا قرآن سے ہاتھی کو خاص بندہ بھی ہے۔ اگر فرشتے اترتے ہیں تو اللہ کا کوئی خاص بندہ بھی ہے۔ وہ بندہ لب لیا جی، میں قرآن نال لبنا جی، انہاں منٹاں چ لب لیا۔ اللہ فرماندا جدن شیطان نکلیا نا اللہ کو لعنت لے کے، سجدے ضائع کرا کے، عبادت ساری ضائع کرا کے جان لگا اس گل کی ہے، کالا فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ کے سب کو آندھا نہیں، اللہ سوائے ان کے۔ لب گئے جے خاص بندے، لب گئے جے یار خاص بندے، کہنے لگا میں سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو تیرے بندوں میں سے خاص بندے ہیں۔
یہ مطلب ہے شیطان پہلا دن من گیا سی کہ آ خاص بندے نے یہ میرے وس چ آندا پیا ہے نا. ساڈے متعلق کیا کیا سر جنہوں سرگی اٹھن نہیں دینا, جنہوں سرگی اٹھن نہیں دینا نہ سانو تو روز چیک کرتا, کئی باری گمراہ کرتا. ایک تو دساں اللہ دے کچھ خاص بندے نے, کچھ خاص وچوں خاص بندے. یقین کرو اگر ونڈ کرا یہ آندا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ان کو چھوڑ کر جو تیرے بندوں میں سے خاص بندے. کچھ او دے بندے نے انہاں دے وچوں بھی خاص بندے, وہ نہیں میرے کو گمراہ ہوندے, وہ نہیں میرے کو گمراہ ہوندے. کئی اللہ دے خاص بندے نے جنہاں کو گیا ہے جوتیاں کھا کے آیا تے جتھوں جتھوں کھا کے آیا اوتھے اوتھے اللہ نشان رکھے. یاد کرو یار جتھے کنکر مار کے آندے جوتیاں کھا کے گیا ہے نا, اے جنہاں کو آ کے جوتیاں کھائے انہاں نوں علیہ السلام آندے نے, جنہاں دے بوے تے نام صلی اللہ علیہ وسلم. میں کی پڑھنا اللہ دے خاص بندے ہیں جنہاں والے نہیں آندا, آندا میرے وسوں ہے باہر نے. مطلب سارا میں ایک جملہ پڑھن لگا, شیطان کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کر سب کو گمراہ کر دوں گا. جن بندوں کے متعلق شیطان اقرار کرے کہ یہ میرے وسوسے میں نہیں آ سکتے, مذہب شیعہ میں انہیں معصوم کہتے ہیں. صدقے جاواں کے بلا مذہب اہل بیت نے انہیں معصوم کہتے ہیں. اور اگر آج بھی فرشتے آتے ہیں تو کسی معصوم پہ آتے ہیں, تو مان کوئی معصوم آج بھی آگے نیڑے کام آگے. ان علامہ اقبال ہی سمجھ آتے یا پھر تو صحیح سمجھو سیالکوٹ والے سانو کی جمعہ تو میں بھی سیالکوٹ ہاں, لیکن بارڈر تے سیالکوٹ دے بارڈر تے میرا پنڈ ہے. اجے تک میرے ایڈریس ہے سیالکوٹ شامل, میرے ایڈریس سے سیالکوٹ شامل ہے. تے اللہ دے کام آکھا بندے تے نہیں. سیالکوٹ بھੈਣਾਂ میریاں اتھے, اماں دی قبر اتھے, ابے دی قبر اتھے, دادے دی قبر اتھے, سارا خاندان اتھے بیٹھا. تلیاڑا میرا پنڈ ہے تے ضلع سیالکوٹ ہے. تے محرم وچ داخلے تے پابندی ہوندی, زیارت کر لو اس بندے دی جی اپنے گھر جان تے پابندی, زیارت کر لو اپنے گھر جان تے پابندی. سبحان. ایک بار میرے تے زبان بندی ہو گئی تے وہ پنڈ ایک تھانے دار میرے نال میں کہ یار میں نہیں تقریر کرتا, مجھے پتا میری زبان بندی ہے, میرا گھر ہے, مجلس ہوتی ہے, بندے آئے نہیں پڑھنے. وہ آتا نہیں جی میری ڈیوٹی. میں کہ یار میں نہیں کرتا, تین جو تقریر کراں گا تو پڑھ لیں. پھر وہ نال آخر میں تنگ آ کے میں آیا, میں کہ وہ میری جنانی کھلوتی ہے بیوی میری, میں وہ گل کرنی, اجازت ہے؟ پھر وہ مہربان اگے پیچھے کتے ہوئے, مہربانی. یہ علامہ اقبال ساڈا اپنا, اسی کوئی جانے بندے نہیں, سیانے بندے ہیں. یار سیالکوٹ ملک صاحب تسی یہ دسو بھئی تسی سائی وال ہو, سرگودے ہو, آخر کوئی سرگودا شاہیناں دا شہر تمہیں اپنے فخر تے ہے نا, جڑے جہاز اڑاندے نے, پائلٹ نے تواڈے کول الحمدللہ. سانو بھی علامہ اقبال تے فخر تے ہے نا. علامہ اقبال نے ونڈ کر کے دسی جے کہ وہ بندے کون نے. ہے اسی بھی بندے ہاں, ہے وہ بھی بندے ہاں. عبد سانو بھی قرآن چاکھیا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, لیکن اسراف علی النفس دس کے ساری حیثیت دسی ہے کہ یہ کہڑے بندے نے. نبی نو کہہ رہا سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ, سبحان ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. سانو ہی اپنا بندہ آتا ہے لیکن نال غلطیاں دستا ہے. جدوں اونوں دستا ہے ادو پھر معراج دستا ہے. یہ مطلب ہے وہ معراج والے بندے اور نے. کیا بات ہے, غلطیاں کر کے انہاں کو بخشوان والے بندے اور نے. علامہ اقبال دے بچے جنہوں او ساگ چھڑیا ہے, عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر, عبد اور ہے عبد ہو اور. آ دیکھو جی, عبد اور ہے عبد ہو. عبد میں نہ جو کہے میں تیرا بندہ, عبد ہو جسے وہ کہے میرا بندہ. اور یار عبد سارے ہی نے, عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر, عبد اور ہے عبد ہو اور ہے. کلمہ شہادت پڑھو بغیر جنازے تو, اور جنازہ کوئی نہیں ویسے پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے نہیں پہ پڑھ دے, بڑے میں بندے ویکھے نے جڑے جنازے نو پڑکاندے نے, آوندا کوئی نہیں کلمہ. کلمہ شہادت
دوجا آ جاتا کلمہ شہادت. کئیاں نو پتہ ہے یہی کلمہ شہادت ہے. کلمہ شہادت کئیاں کو یاد ہی نہیں کیتا. وہ سمجھتے نہیں یہی کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت. ایک باری پڑھ لو تو کوئی دوجا پھر ہونا چاہیے. پڑھو یار. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً. شکریہ محمدً عبدہ ورسولہ. ترجمہ کریے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اس کے عبد ہیں اور رسول بھی ہیں. اور تو عبد نہیں. تو نہیں عبد. عبدہ یہ مطلب ہے اس عبدہ دی گل کرنا ہے. تو عبد نہیں. تو اللہ کا بندہ نہیں. لیکن اس عبد کا عبدہ کا کلمہ پڑھنا نماز میں جو دلیل ہے کہ نماز پڑھنے والے بندے اور ہیں جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بندے ہیں. اے محمدً عبدہ ورسولہ. ہر نبی اپنی امت چ عبدہ ہوئے تے او دا امتی. خیر ہوئے نوجوانوں دو چار بولو. آج ایک دونی دونی ہے نا پہاڑے بھی 5-7 نو ہی آؤندے سن. باقی ساری جماعت نو پہاڑے دی طرز آؤندی سی. وہ اونجی پہ ہلتے سن دونی دونی. دوں چو منڈیاں نے طرز نہیں یاد کیتی لفظ بھی یاد کیتے. عبد اور ہے اور عبدہ. بچیو ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت کا عبدہ ہے اور اس کی امت. شب معراج اللہ نے سارے عبداں تے نیند غالب کر کے عبدہ اکٹھے کر کے مسجد اقصی چ کھڑے تے اللہ فرمایا 2 رکعت نماز با جماعت پڑھو. جدو با جماعت دا حکم ہے تو کنے پڑھانی ہے. اللہ فرمایا زہرا دے بابے نے. زہرا دے بابے دے اندر اگے آن دی دیر سی سارے عبدہ ہو گئے. ہائے بھائی کیا بات ہے. اپنی امت عبدہ سن. 2 منٹ رہ گئے ڈھائی 1-2 منٹ مجلس 2 منٹ اتنے ہو گئے نا. ویسے 2 منٹ تھوڑے کو 2 منٹ. ہر نبی اپنے امت کی سی تے میرا نبی آج کھلوتا ہے تے اے عبدہ تے باقی نبی. یہ مطلب ہے جس کے آنے پر عبدہ بھی عبد ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. آدم بھی پیچھے قبلہ نوح بھی پیچھے عیسیٰ بھی پیچھے موسیٰ بھی پیچھے آخر تک کھلوتا. ایک کون ہے کہ کھلوتا ہے عبد کے عبدہ. ہر نبی عبد. تو میرا نبی معراج مک گئی نبی تھلے آ گئے. صحابہ کہا یا رسول اللہ آپ معراج کر رہے ہو اساں مسواک کیتی ہے تانوں ویکھ کے داڑھی رکھی تانوں ویکھ کے خوشبو لائی تانوں ویکھ کے تے معراج تے گئے سو تے معراج بھی تہاڈی سنت ہے نا. فرمایا نہیں تسی اننے جوگے نہیں. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. انہاں کہ جیسا معراج کرنی ہوئے نبی فرمایا الصلاۃ و معراج المومنین. نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. انہیں پڑھنی شروع کر دیتی. نبی پڑھانی شروع کر دیتی. صحابہ دے مقدر ادو چنگے کوئی اہل سنت پڑھے گا تو میں نے دسی. صحابہ اس کمال کیٹیگری کو کہتے ہیں جو عبدہ نبیوں کو نصیب تھا وہی عبدہ صحابہ کو نصیب تھا. واہ 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 واہ. وہ یار جڑا نبیاں دا عبدہ سی او عبدہ صحابہ نصیب ہو گیا. اور کی چاہیے اوتھے نبی پیچھے سن ایتھے صحابہ پیچھے سن اوتھے علیہ السلام پیچھے سن. صدقے نوجوانوں ایتھے رضی اللہ پیچھے سن اگے صلی اللہ پیچھے رضی اللہ. نبی عبدہ دی منزل تے صحابی عبد دی منزل تے. عبادت کی دی سی معبود دی. عبادت معبود دی اگے عبدہ تے پیچھے صحابی عبد. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ حسین کسے عبد تے بیٹھا کہ عبدہ تے بیٹھا. اچھا سماج فرمایا جی میں جا رہا ہوں مولا تو مجھے جزائے خیر دے. حسین عبدوں سے گزرتا ہوا. حسین ہر عبد سے گزرتا ہوا سیدھا عبدہ کے کمر پہ جا کے سوار ہو گیا. عبادت تھی معبود کی. بندے تھوڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے.
ہر عابد کے گھر والے منتظر تھے کہ ہمارا عابد نہیں آیا، اور ہر عابد منتظر تھا کہ عبدہ سار اٹھائے، اور عبدہ منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ کہے، اور جبریل منتظر تھا مجھے معبود حکم کرے، اور معبود منتظر تھا کہ حسین مرضی سے حسین مرضی سے اترے۔ میں نو سمجھ ہی نہیں آ رہی، زہرا دے لال نو عبدہ کھاں، عبدہ ہوا کھاں، اے حسین ابن علی، معبود تو میں کہہ نہیں سکتا، معبود تو میں تجھے کہہ نہیں سکتا کہ تو خود عابد ہے، تیرا بیٹا زین العابدین ہے، تیرے بابے بھی ایک ضرب ثقلین کی باتوں سے افضل ہے، معبود میں تجھے کہہ نہیں سکتا۔ عبدہ پر تو سوار ہے، وہ تیرے ناز اٹھا رہا ہے، عبدہ سے بھی پیچھے کھڑے ہیں، یہ کہہ کے تجھے سلام کرتا ہوں۔ عبد سے لے کے عبدہ تک، عبدہ سے لے کے معبود تک، پوری کائنات کی عبادت مل کے جس کا انتظار کرے اسے حسین ابن علی وما علینا الا البلاغ۔